الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک کی شخصیات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیا درود و سلام وارد سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگری لاہور میں ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں شریک ہونے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے. عزیزان محترم، ذکر رسول ایک اتنی بڑی نعمت ہے. محبوب کا ذکر کرنا، ذکر کروانا، بلند کرنا، یہ سنت الہیہ ہے. اب سارے دیکھیں میری طرف، کیمرے اور لائٹ کو نہ دیکھیں، وہ چل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، توجہ میری طرف رکھیں. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. محبوب ہم نے ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر کیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، لَكَ ذِكْرَكَ آپ کی خاطر آپ کا ذکر. یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. اب ذکر بلند کرنے والا ذات خداوندی ہے. اور کس کے لیے بلند کیا؟ محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. کس لیے؟ محبوب آپ کا ذکر قیامت تک لوگ گھٹانے کی کوشش کریں گے، وہ گھٹاتے رہیں گے، آپ کا رب آپ کا ذکر بڑھاتا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. اب جو لوگ کہتے ہیں تم جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کہا کریں ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم لوگ جو 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں اٹھا لیتے ہو اور شروع ہو جاتے ہو محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، آخر 12 ربیع الاول میں ہی زیادہ مخصوص کیوں ذکر کو کر لیتے ہو؟ جلوس بھی 12 ربیع الاول کو نکالتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تم
صرف 12 ربیع الاول کو ایسا کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور آتے ہی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو پہلی دعا کی وہ یہ تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب 12 ربیع الاول کو نبی اپنی امت کو نہیں بھولا، پھر امت ابھی اس طرح کی بے غیرت نہیں ہوئی کہ وہ ربیع الاول والے دن اپنے نبی کو بھول جائے۔ آپ اس طرح آہستہ نہیں، یہ ساؤنڈ آج کام بھی نہیں کر رہا، اس نے میرا بھی گلا بٹھا دیا، لیکن اب آپ بولیں گے تو تقریر ہوگی، اس طرح خاموشی سے تقریر نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے دنیا میں آتے ہی کیا فرمایا؟ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب 12 ربیع الاول کو نبی امت کو نہیں بھولے تو امت اپنے نبی کو 12 ربیع الاول والے دن کیسے بھول سکتی ہے؟ اچھا، پھر یہ 12 ربیع الاول کی بات تو مخصوص ٹھہری کہ 12 ربیع الاول میں محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرے نبی نے امت کو بھلایا کب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے امت کو بھلایا کب ہے؟ آپ دنیا میں تشریف لائے، فرمایا رب حبلی امتی، آپ غار میں گئے، فرمایا رب حبلی امتی، آپ بازار میں گئے، فرمایا رب حبلی امتی، آپ معراج پہ گئے، فرمایا رب حبلی امتی، آپ مزار میں گئے، فرمایا رب حبلی امتی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو میرے آقا اپنی امت کو جو اتنا یاد فرما رہے ہیں، کیا اللہ نے کہیں قرآن میں حکم دیا ہے محبوب اپنی امت کو نہیں بھولنا، اتنا یاد کرنا ہے؟ جتنی احادیث مبارکہ ہیں اس میں کہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، حکم دیا ہو، حدیث قدسی ہو، میرے محبوب آپ نے اپنی امت کو نہیں بھولنا؟ تو یارو سوچنے کی بات یہ ہے، جب بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حکم کے میرے آقا اپنی امت کو نہیں بھولے، تو ہم بھی بغیر کسی دلیل کے اپنے آقا کے ذکر کو نہیں بھولتے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، کی آمد، وطن کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے آقا علیہ السلام جب اپنی امت کو نہیں بھولے تو امت کیسے اپنے آقا کو بھول سکتی ہے؟ اور بعض جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں گے نا تو لوگ کہیں گے جی ہمیں قرآن سے دکھائیں کہیں لفظ میلاد لکھا ہوا ہے، لفظ میلاد اگر قرآن میں ہے تو آپ میلاد منایا کریں، اور اگر لفظ میلاد قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ کو میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کرتا، اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، تو اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہوا؟ توحید ہے۔ تو مجھے بتائیں لفظ توحید قرآن میں ہے؟ اگر ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ تم لفظ میلاد دکھاؤ تو ہم تمہیں میلاد منانے دیں گے، تو پھر ہمیں بھی تو حق حاصل ہے، ہم کہیں گے لفظ توحید دکھاؤ، پھر ہم کہیں گے خدا کو ایک ماننا ٹھیک ہے۔ ہم یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ تم یہ جواب دو گے کہ قل هو اللہ احد یہ توحید نہیں تو کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ میلاد نہیں، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ تو ہم بھی کہیں گے قد جاءکم یہ میلاد نہیں تو کیا ہے، لقد جاءکم یہ میلاد نہیں تو کیا ہے، قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس، تو لقد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ تو قرآن بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سنی بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور بعض ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ ہی کچھ سمجھدار ہونے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جو میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، یہ جھنڈے تم لگاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جھنڈے لگانا؟ آپ اٹھائیں سیرت حلبیہ، آپ جتنی سیرت کی کتابیں اٹھائیں ان کو آپ جب دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے نا، تو سیرت النبی کے کتب کے اندر آپ کو ایک بات ملے گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں
جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ جبریل امی جھنڈے لے کے آتے ہیں۔ ایک جھنڈا میرے گھر پہ لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا گیا، ایک عرش کے کنگرے پہ لگایا گیا۔ تو جس دن میرے آقا علیہ السلام کی میلاد ہوا، میرے آقا کی ولادت ہوئی، تو جبریل امی جھنڈے لگا رہے ہیں۔ پتہ چلا میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے لگانا نوری مخلوق کی سنت ہے، ناری نہیں لگایا کرتے۔ نوری مخلوق کی سنت ہے یہ جھنڈے لگانا۔ عزیزان محترم، پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو روشنی، یہ جو لائٹنگ، یہ جو لگاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے ان کو پکڑ کے جگا دو، یہ سونے کی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اتنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نوجوان نسل کا، وہ جب سوال کرتے ہیں آپ لوگ پڑھتے نہیں، نہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں، فوراً بیک ہو جاتے ہیں، اور جب محفل ہوتی ہے پھر آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ جو نیند کرو ساتھ والے ہمسائے کا حق ہے، اس کو پکڑ کے جگا دے۔ بھئی اب سونا نہیں ہے۔ جو اعتراضات سوشل میڈیا پر ہیں ان کے جوابات دے رہا ہوں میں۔ یہ جی لائٹنگ لگاتے ہو، یہ روشنی لگاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آمد مصطفیٰ پر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق روشنی لگاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق لائٹنگ لگاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کا میلاد منایا تو کیسے منایا؟ عرش کو حکم ہوا کہ تم قریب آ جاؤ، تارو تم بھی قریب آ جاؤ، تم روشنی اتنی کر لو کہ آج آمد مصطفیٰ کا دن ہے، اور جتنی عورتوں کو بچے ہونے والے ہیں ان کو بیٹے تقسیم کر دیے جائیں، اور روشنی کا انتظام کر دیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ تاروں کو حکم ہوا کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تارے بنائے ہیں، اللہ نے جو تارے بنائے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے تھے، اور اللہ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے یہ تحقیق، یہ مزین کیے دنیا اور آسمان کو ان تاروں سے۔ وجہ کیا تھی؟ محبوب آپ کے لیے۔ تو اللہ نے تو لائٹنگ کی تاروں کی وجہ سے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ بیچارے اعتراض کرتے ہیں سنت تو بن گئی کہ میلاد پر لائٹنگ لگانا یہ سنت خداوندی ہے۔ میلاد پر لائٹنگ لگانا یہ سنت خداوندی ہے۔ عزیزان محترم، آج تو چائنا والوں نے جلنے والوں کی مشکل تھوڑی سی آسان کر دی ہے۔ پرانے زمانے میں مرچیں بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور جتنی بڑی مرچ ہوتی تھی اتنی بڑی مرچ لوگوں کو لگتی تھی۔ اب چائنا نے جلنے والوں کو یہ فائدہ کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی مرچیں لگا دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی مرچوں کے اثرات اتنے ہیں، مرچیں چھوٹی ہیں، جب یہ آمد مصطفیٰ کے لیے لگتی ہیں تو جلنے والوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو پتہ چلا مرچیں لگانا، یہ روشنی کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، اور جلنا شیطان کا کام ہے۔ کیونکہ جب میرے آقا علیہ السلام، بیٹے آپ پیچھے نہ دیکھیں، ادھر سامنے دیکھیں، یا نیچے بھی نہ دیکھیں پیچھے بھی نہ دیکھیں، آپ نے سامنے بیٹھے ہیں تو ادھر مجھے دیکھیں۔ یہ آپ لوگ جو پہلے کیا کرتے ہیں، ترتیب نہیں بنا سکتے، یہ اب تنگ ہیں، ان کو یہ تنگ ہو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو پیچھے بٹھاتے ہیں۔ آپ لوگ سارے پیچھے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، نئے لوگوں کو آگے بٹھا دیتے ہیں جو سر پہ کپڑا بھی نہیں رکھتے۔ آپ کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں آنے کا؟ تو پرانے لوگ ہیں، اتنا تو کم از کم تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ نئے لوگوں کو نہ بٹھائیں، ان کو پیچھے بٹھائیں، ان کو ٹوپی اٹھا کے دیں، اگر کوئی گھر سے نہیں لے کے آیا اس کو وضو کرائیں، خوشبو لگائیں، اس کے سر پہ کپڑا رکھیں، ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ۔ وہی سیٹ روکنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کب بیدار ہوں گے، ہمیں شاید سلا دیا گیا ہے، اب ہم اٹھنا نہیں چاہتے۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ پہلے زمانے میں جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا تو کہتی تھی میرا بیٹا سلطان نور الدین زنگی بنے گا، میرا بیٹا طارق بن زیاد بنے گا، میرا بیٹا عبد الرحمن جامی بنے گا۔ وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی کہ یہ کچھ بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ آج میں اس نیت سے دودھ پلاتی ہیں، روتا بہتا یہ اللہ کرے سو جائے، اللہ کرے سو جائے، اللہ کرے سو جائے، اور پھر وہ ایسے سوئے ہیں کہ نبی کا نام آئے تو زبان کام نہیں کرتی، درود و سلام کی آیت آئے تو صرف یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے، وہی درود و سلام پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ ایمان والوں کو حکم ہے، ہر ایک کو نہیں ہے۔ ہم تو بھائی دنیا دار ہیں، ہم تو فتوے دے سکتے ہیں، مگر نبی کے پر درود و سلام کی باری آئے گی تو یہ سنی پڑھیں گے یا بریلوی پڑھیں گے، ہمارا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح جب آپ محفل میں بیٹھا کریں تو کم از کم
اس خیال سے بیٹھا کریں کہ ہم کسی رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہے، مدینے کے تاجدار کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو روشنی، یہ انتظامات اللہ نے تو بیٹے تقسیم کیے ہیں، مگر بیٹے تقسیم کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، مگر عاشق جو ہے وہ کم از کم مٹھائی کا بندوبست تو کر سکتے ہیں، لنگر کا بندوبست تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محفل میلاد پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر عرش کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے، فرش کی مخلوقات نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ آپ سیرت حلبیہ اٹھا کے لائیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایک جانور دوسرے جانور کو مبارکباد دے رہا ہے، حشرات الارض ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، چرند پرند ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک جانور جب دوسرے جانور کو مبارکباد دے رہا ہوگا، کس لیے دے رہا ہوگا؟ میلاد نبی کے لیے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اے جانوروں، پہلے تو ہماری کوئی بات سنتا نہیں تھا، آج اونٹ کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی دربار مصطفیٰ میں جایا کرے گا، آج ہرنی کو ضرورت پڑے گی وہ بھی دربار مصطفیٰ میں جایا کرے گا، آج جناب والا جانوروں کو، چڑیا کو، کسی کو بھی ضرورت پڑے گی، وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، اب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنی حاجات پوری کریں گے، ان حاجات عرض کریں گے، میرے آقا پوری کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اب جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہم سنی یہ عاشق مزاج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں، تو کچھ لوگ چڑھتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آمد مصطفیٰ پہ جانور مبارکباد دے رہے ہیں، تم سے تو جانور عقیدہ بھی اچھا رکھتے ہیں، عقل بھی اچھی رکھتے ہیں کہ ان کو آمد مصطفیٰ پہ مبارکباد دینا آتی ہے، تمہیں تو صرف لڑنا ہی آتا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا آتا نا۔ عزیزان محترم، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا تو شیطان زار و قطار رو رہا تھا۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ سب سے پہلے اس وقت رویا جب وہ شیطان بنا ہے، اور شیطان بننے کا سبب کچھ اور نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ تو میرا معبود ہے، الہ ہے، میرا مالک ہے، خالق ہے، تیرے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، کسی کو میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب بات تو ٹھیک ہے اس کی، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بات کریں، آپ مومن ہیں، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، ابلیس نے بات کی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جب تلاش کرتے ہیں تو علماء کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے، شیطان نبی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا کو ماننا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا مجھے تم جو بھی ڈائریکٹ مانے گا اس کو شیطان کی صف میں کھڑا کر دوں گا، نبی کو مان کے جو بھی مجھے مانے گا میں اسے مومنین کی صف میں شامل کر دوں گا۔ تو پتہ چلا نبی کو مان کے خدا کو ماننا یہ توحید رحمانی ہے، اور نبی کو چھوڑ کے خدا کو ماننا یہ توحید شیطانی ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب زمین پر پھینکا گیا، اور تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ شیطان تیرا کیا لینا دینا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تیرا تو کوئی تعلق نہیں، تو نے تو انکار کرنا تھا، انکار کر دیا، اب تو اپنے انکار پہ ڈٹا ہوا ہے، کرتا رہے، ہمیں تو تجھ سے غرض نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو میلاد مصطفیٰ پہ کیوں رویا ہے؟ تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام 300 سال توبہ کرتے رہے تو توبہ قبول نہ ہوئی، ایک دن دیکھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کہنے لگا میرے مالک یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ تو ہے، یہ محمد الرسول کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے، اس کے صدقے پوری کائنات بنائی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کی میرے مالک اس نام کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ تو شیطان رو رہا تھا جس نبی کے اسم سے اللہ مان جاتا ہے اس نبی کے جسم سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے
وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ تو شیطان یہ سوچ رہا تھا میں لوگوں کو بہکاؤں گا، جن کو میں نے بہکایا وہ لوط علیہ السلام کی قوم بنی، قوم عود بنی، قوم سمود بنی، ان پر عذاب آیا۔ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، یہ تو نبی کا نام لیتے رہیں گے، نبی کا نام لیتے رہیں گے، ان کا کام چلتا رہے گا اور پھر نبی کا وجود ہوگا تو اللہ ان پر عذاب بھی نہیں بھیجے گا۔ وہ رو اس لیے رہا تھا میں ان کو بہکاتا رہوں گا، یہ نبی کا نام لیتے رہیں گے تو جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہو۔ تو چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ میلاد والے دن کون روتا ہے، تو ہمیں کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں، نہ ہمیں کوئی ناراضگی محسوس کرنی چاہیے کہ یار یہ میلاد والے دن ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہا ہے، ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہا ہے، ہم مرچیں لگا رہے ہیں، اس کو لگ رہی ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہے۔ تو جب ان کی تاریخ دیکھیں گے تو ان کے بزرگ بھی انکار کرتے کرتے روتے 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 قیامت آ جائے گی، روتے رہیں گے، وہ روتے رہیں گے، عاشق میلاد مناتے رہیں گے۔ کاش آج یہ ساؤنڈ سسٹم صحیح ہوتا اور یہ میرا ساتھ اس طرح دے سکتا جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں، تو تقریر کا مقام ہی کچھ اور ہوتا۔ اصل میں دن میں کئی کی تقریریں ہوتی ہیں، 4 4 5 5 6 6، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایک میک بھی ایسا برکت والا مل جائے نا تو پھر کئی 3 4 دن تو ڈسٹربنس ویسے رہتی ہے۔ تو احتیاط کرتے ہیں، اس کے بغیر بھی تقریر سپیکر کے ہو جائے تو پھر جو باقی مخلوق آئی ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ورنہ جتنا اہم مضمون ہے نا سوشل میڈیا پہ اتنا لوگوں نے گند ڈالا ہوا ہے، اس کا جواب ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو سوال کرنا آتا ہے تو الحمدللہ نبی کے غلاموں کو جواب دینا بھی آتا ہے۔ اگر وہ اعتراض والی زبان رکھتے ہیں تو پھر جواب دینے والی زبان ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، چوتھی مرتبہ شیطان کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ بھلا آپ سوچیں ذرا، فاتحہ سے شیطان کا کیا لینا دینا ہے؟ شیطان کا تو کوئی تعلق نہیں فاتحہ کے ساتھ، یہ تو مسلمان کا تعلق ہے فاتحہ کے ساتھ۔ مسلمان نماز پڑھے فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے نگاہ علم میں تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو فاتحہ کا انکار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں فاتحہ پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی، لیکن جب میرے گھر میں آؤ گے بغیر فاتحہ کے کام نہیں چلے گا۔ تمہیں صبح نماز میں 4 مرتبہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، ظہر میں 12 مرتبہ، عصر میں 8 یا 4 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، مغرب میں 7 مرتبہ پڑھواؤں گا، عشاء میں 17 مرتبہ پڑھاؤں گا۔ تم فاتحہ سے بھاگو گے، جب اپنے گھر میں رہو بے شک نہ پڑھو، جب میرے گھر میں آؤ گے تو فاتحہ ضرور پڑھاؤں گا۔ تو فاتحہ سے تعلق تو مسلمان کا تو ہے، شیطان کا تو نہیں۔ مگر سورہ فاتحہ پر رو کیوں رہا تھا؟ وہ جانتا تھا سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں، میں لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کو بخشتا رہے گا، میں لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، یہ اپنے لیے فاتحہ پڑھیں گے تب اللہ راضی ہو جائے گا، مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تب اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ رو اس لیے رہا تھا میں بہکاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، وہ راضی ہوتا رہے گا، میری تو ساری محنت بیکار جائے گی۔ اس دن سے اس نے ایک تاریخ چلائی، ایک جماعت بنائی، اس نے کہا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، مرنے والا جو مردود ہے وہ مر گیا، اس کے بعد اس کو فاتحہ درود نہیں۔ میں نے کہا اچھے مدرسے میں بچے کو تعلیم دی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، باپ جو مزدوری کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اولاد کی خدمت کرتا رہا، یہ ایسے مکتبہ فکر میں جا کے بیٹھا، باپ کو مرتے ہی مردود کہہ دیا۔ کسی نے پوچھا یار تم نے فاتحہ نہیں دلائی، تم نے ختم نہیں پڑھایا، وہ کہتے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کبھی اس نے غور نہیں کیا، وہ باپ جو شب و روز محنت کرتا رہا آج وہ دنیا سے چلا گیا، یہ اس کو مردود کہہ رہا ہے۔ یہ ہے بیٹھنے کی، یہ ہے صحبت میں رہنے کی، یہ ہے ایسے مکاتب فکر میں تعلیم حاصل کرنے کا پہلا رزلٹ جو نظر کے سامنے ہے۔ وہ باپ سارا زندگی بیچارہ مزدوری کرتا رہا، آج اس کے مرنے پہ یہ فاتحہ نہیں بھیج سکتا، اور پھر اعتراض کرتا ہے فاتحہ پہنچتی نہیں، پھر فاتحہ کوئی اور پڑھتا ہے یا روتا ہے۔ تو میں نے کہا تاریخ گواہ ہے یہ فاتحہ پہ رونا کسی اور کا کام تھا، جب روتا ہے ہم بھی جان لیتے ہیں یہ اس گروپ کے نہیں ہے، وہ رونے والوں کی جماعت سے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کا۔ اچھا یہ جو ہم زور سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟
یہ جو در و دیوار ہے نا قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے اے اللہ انہوں نے تیرا ذکر کیا تھا۔ اونچی آواز میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ نبی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا، میرے نبی تو دل کی کیفیت سے واقف ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں درود پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بے خیالی میں درود پڑھتے ہیں، درود وہ بھی قبول ہوتا ہے، درود رد وہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خیال اور توجہ سے درود پڑھتے ہیں، محبت رسول میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر درود پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسمع و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں وہ درود سنتا بھی خود ہوں اور پڑھنے والے کو دیکھتا بھی خود ہوں۔ تو پتہ چلا درود پڑھنے والے دو ہو گئے، ایک وہ ہے جو توجہ سے درود پڑھتے ہیں، محبت سے درود پڑھتے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا کر درود پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور اپنے اب دیکھیں نا، اب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ چاہتے تو دنیا کی کسی مجلس میں بھی بیٹھ جاتے، لیکن آپ سب سے کنارہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے خدا خوش ہو جائے گا، جب آپ درود و سلام پڑھیں گے میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو درود و سلام جو بے خیالی میں پڑھا جائے وہ بھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، اور جو خیال سے پڑھا جائے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خیال مصطفیٰ میں بیٹھیں اور محبوب آپ کا خیال نہ کریں؟ آپ خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے آقا کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، ہم جو ہے روشنی لگاتے ہیں یہ بھی ثابت ہے، ہم لنگر پکاتے ہیں یہ بھی ثابت ہے۔ جو لنگر پکاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ کیا، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے آپ نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس کو الحاوی للفتاوی میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ تو جب ہم لوگوں کو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیقہ خود کیا ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عقیقہ نہیں تھا، عقیقہ تو آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ جب مدینے میں یہ محفل سجی ہوئی تھی اور میرے آقا یہ 2 بکرے ذبح کر رہے تھے، یہ عقیقے کے نہیں تھے، یہ تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو دوسرا جو برادری ہے وہ اعتراض کرتی ہے کہ نہیں وہ عقیقے کے تھے، ہم کہتے ہیں عقیقہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، یہ عقیقے کے نہیں۔ وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے نا، تو اس کے بعد اس عقیقے کو دہرایا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اعلان نبوت سے پہلے تو حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ تو میرے آقا نے نہیں دہرایا۔ تو پتہ چلا یہ عقیقے کا جو ہے وہ لنگر نہیں تھا، یہ ولادت مصطفیٰ کا لنگر تھا۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بات مان لی کہ وہ عقیقے کا تھا، تو عقیقے کا لنگر کس چیز پہ پکتا ہے؟ میلاد کی خوشی پہ پکتا ہے یا کولخانی پہ پکتا ہے؟ تو عقیقہ تو کیا جاتا ہے بچے کے میلاد پر نا۔ تو پتہ چلا اگر عقیقے کا لنگر ہو تب بھی ہے تو میلاد مصطفیٰ کا لنگر ہی نا۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں چلیں جی آپ نے یہ اتنی بڑی باتیں کر دیں، یہ جو نالین پاک کا نقشہ لگاتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہم نے نہیں لکھا، یہ بڑے محدثین لکھ چکے ہیں، اور تمہارے ایک بہت بڑے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زاد السعید، اس کے اندر انہوں نے یہ پورا نالین پاک کے نقشے کی شان لکھی ہے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ نالین پاک کا نقشہ جس گھر میں ہوگا چوری نہیں ہوگی، جس بس میں ہوگا حادثہ نہیں ہوگا، جس جہاز میں ہوگا جہاز ڈوبے گا نہیں، اور جہاز کریش نہیں ہوگا، گندم میں رکھ دیں تو کیڑا نہیں ہوگا، اگر عورت درد ذیل میں مبتلا ہو تو اس کے پیٹ پہ رکھ دیں تو بچے کے پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا میں رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور سرکار کے نالین کا نقشہ سر پہ رکھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں میرے مالک میرے پاس اور کوئی عمل نہیں، تیرے نبی کی نالین کا نقشہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرا کام کر دے، صبح ہونے سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ نالین کا نقشے کا وسیلہ پیش کریں ان کا کام ہو جاتا ہے، ہم نالین کا یا نالین والے کا وسیلہ پیش کریں تو ہمارا کام کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا پھر انہوں نے اپنے اس رسالے زاد السعید کے اندر لکھا کہ جہاں پر یہ نالین کا نقشہ ہوگا وہاں چور نہیں آئیں گے، وہاں چوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم بھولے ہیں؟ ہم بھی دل پہ نالین کا نقشہ لگاتے ہیں تاکہ وہاں اگر گھر میں نالین کا نقشہ ہوگا تو سامان چوری نہیں ہوگا، دل پہ نالین کا نقشہ ہوگا تو کوئی وہابی ایمان چوری نہیں کرے گا، ایمان چوری نہیں ہوگا، کوئی بد مذہب گستاخ ایمان چوری نہیں کر سکے گا۔ عزیزان محترم،
پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے تم یہ بینر لگاتے ہو، یہ بینر کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ہے نا حدیث میں، توجہ ہے آپ کی، حدیث میں ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان پہ گئے تو لکھا ہوا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آگے گئے تو انا اعطیناک الکوثر، آگے گئے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آگے گئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آگے تشریف لے گئے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آگے تشریف لے گئے تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ تو جی معراج کا جلسہ تھا، معراج کا جلسہ تھا، وہاں پہ تو بینر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ لکھے کس نے ہے، لگائے کس نے ہے؟ تو اللہ نے یہی بتایا ہے، اے میرے مخلوق یاد رکھنا، جب میرا نبی میرے پاس تشریف لاتا ہے، آمد عرش پر ہوتی ہے تو میں بینر لگاتا ہوں، جب آمد فرش پر ہو تو تم بھی بینر لگایا کرو، یہ بھی سنت الہی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا جی، یہ باتیں ساری سمجھ میں آ گئیں، میلاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ابن جوزی نے لکھا جس گھر میں میلاد پڑھا جائے اس تاریخ سے لے کر اگلے سال اس تاریخ تک اس گھر میں حادثہ نہیں ہوتا، رزق میں تنگی نہیں ہوتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، اور بعض محدثین نے لکھا اگلے سال تک اس گھر میں اللہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ چلے یہ باتیں تو آ گئیں، یہ بتائیں صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا کس نے کہا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ اب چونکہ صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 83 جنگیں لڑی گئی ہیں، وہ تلوار اٹھا کے کہتے تھے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، تو اب چونکہ تلوار کا زمانہ نہیں ہے، ہم جھنڈا اٹھا کے کہتے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، وہ بھی میلاد مناتے تھے۔ جی یہ تو استدلال ہے، یہ بتائیں کہ واضح کوئی حدیث پاک ہو؟ میں نے کہا مسلم شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، معجم الکبیر میں ہے۔ میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جیسے آج ہم بیٹھے ہیں۔ جب آپ گھر سے چلنے لگے تھے تو کسی نے تو پوچھا ہوگا کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے تو کہا ہوگا میلاد میں جا رہے ہیں، نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میلاد کی نیت سے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں نا، تو جب ذکر سننے کے لیے اسی طرح میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ما اجلسکم، کس لیے جلسہ کر رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ آتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، آپ نہ آتے ہمیں دین نہ ملتا، آپ نہ آتے ہمیں اسلام نہ ملتا، آپ نہ آتے تو ہمیں رحمان نہ ملتا، آپ آئے ہیں تو ہمیں سب کچھ ملا ہے، آپ کی آمد کے لیے یہ جلسہ سجا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، کوئی اور تو مقصد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہارے کسی تہمت کے سبب سے یا تمہاری نیت پہ شک ہے، بات یہ ہے ابھی ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے میلاد منانے والوں کی شان بیان کی ہے۔ اتانی جبریل، ابھی ابھی جبریل آئے اور کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ عرش پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے، یہ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ ان پر عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ تو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور فخر عرش پر فرمایا جا رہا ہے، اور وہ ذات رب العالمین کس لیے کہ میں نے جو احسان کیا ہے، اپنا نبی بھیجا ہے، یہ بے احسانے نہیں ہیں، یہ کوئی نمک حرام نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جو احسان کیا ہے اس احسان کو یاد کرنے کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں گے؟ دوسری حدیث پاک، دوسری حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں، جب کسی ولی کا نام ہے رحمت اللہ علیہ کہا کریں، اب بولا کریں، زبان کو بولنا سکھائیں، جہاں غیبت کرنی آتی ہے، چغلی کرنی آتی ہے، حسد کی باتیں کرنی آتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر الزام تراشی کرنی آتی ہے، تو وہاں اللہ کے ولیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرو۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرو، اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، نہیں ابھی تھوڑے لوگ بولے، رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں میلاد کیا ہوا ہے، عزیز و اقربا بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقربا رشتہ دار بیٹھے ہیں، حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں، واقعات میلاد کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اتنے میں جانے جانا کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، میرے آقا جب سنتے ہیں یہ میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، جاؤ تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو میلاد کی محفل سجاتا ہے میرے آقا اس کی شفاعت فرماتے ہیں، میلاد کی جو محفل سجاتے ہیں میرے آقا شفاعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسری حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ابو دردہ، حضرت ابو عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، اپنے صحابی کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلا گیا، اب جب میں پہنچا محبوب کے ساتھ حضرت ابو عامر انصاری کے دروازے پر تو میں کیا دیکھتا ہوں، اور حضور کیا سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عامر انصاری بتا رہے ہیں اے میرے بچوں، میرے بتیجوں، میرے بھانجوں، میرے گھر والوں، میرے عزیز و اقربا رشتہ داروں، سن لو آج پیر کا دن ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ گیا کتاب مبین لے کر، تو یہ مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ جو ولادت کا ذکر کر رہے تھے میرے آقا نے سماعت فرمایا کاش کبھی ایسا ہو ہم بھی میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوں، ولادت کا ذکر ہو رہا ہو، جس طرح حضرت ابو عامر انصاری کے گھر والوں کو محبوب کا دیدار ہوا ہے، اللہ کرے ہمیں بھی اسی طرح دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ دیدار ممکن ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میلاد مصطفیٰ کی تقریر کر رہے ہیں، ایک آپ کا مرید سویا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، اور وہ جناب جب سویا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جتنی دیر سوتا رہا بین النوم والیقظہ کی کیفیت میں مبتلا رہا، آپ کھڑے رہے، جیسے ہی وہ بیدار ہوا آپ بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا غریب نواز مسئلہ کیا تھا؟ یہ سو رہا تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں میلاد کا ذکر کر رہا تھا اور اس کیفیت میں مبتلا ہوا کہ جانے جانا تک خبر پہنچی، جانے کائنات پر تک خبر پہنچی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ خواب میں جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا اور میں جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، اب وہ ابو عامر انصاری کے دروازے پہ کھڑے محبوب سن رہے ہیں، اپنی میلاد کے واقعات سن رہے ہیں، قصص سن رہے ہیں، اپنی ولادت کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دروازے پہ دستک دی، سب نے دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ الملائکۃ یستغفرون لک، جتنے فرشتے ہیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی خوشخبریاں دی؟ دو، کہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرشتے تمہارے لیے جتنے فرشتے ہیں بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جتنی دیر میلاد ہوتا رہتا ہے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جتنی دیر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی رہتی ہے اتنی دیر تک عرش کے فرشتے میلاد میں آنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر ابو عامر انصاری نے عرض کی جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے خبر دی ہے نا کہ میلاد والے جہاں بھی ہوں گے، میلاد والے جہاں بھی ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے اور فرشتے بخشش کی دعا بھی کریں گے۔ تو آقا آپ بھی کوئی اپنی زبان سے خود بھی ہمیں کوئی انعام عطا فرما دیں، اپنی زبان مبارکہ سے ہمیں بھی انعام عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا من فعل فعلک نجا نجاتک، جس نے قیامت تک میرا میلاد منایا اسی طرح یہ عمل کیا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ چلیں میلاد منائیں لیکن اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید نہیں کہنا چاہیے،
میلاد منانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے دلائل آپ کے ٹھیک ہیں، پختہ ہیں، حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس کو عید نہیں کہنا چاہیے۔ چلیں جی دیکھ لیتے ہیں ہمیں عید کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن تمہارے لیے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں یہ جمعے کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو یارو جس دن آدم کی تخلیق ہو وہ عید کا دن بن سکتا ہے، تو میرے آقا کی جس دن ولادت ہو وہ عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ ساری عیدیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے ہیں، اور یقین فرمائیں ساری عیدوں کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو عید الفطر نہ ہوتی، یہ عید میلاد النبی نہ ہوتا تو عید الاضحیٰ نہ ہوتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے قدموں کی برکت ہے، جب میں دنیا میں تشریف لایا ہوں جیسے ہی میرے قدم زمین پہ ٹکے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا میں نے ساری کائنات کو، ساری روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جو جہاں مصلی بچھا لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ پہلی امتیں ایک مخصوص عبادت گاہ ہوتی تھی، وہاں جا کے عبادتیں کرتے تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا، محبوب کا یہ خاصہ ہے کہ جو میرے آقا کے قدم لگتے ہی زمین پر ساری روح زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب جو میلاد کا منکر ہے وہ کیا کرے؟ وہ مصلی اٹھا کے عرش پہ چلا جائے، زمین تو میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے مسجد بنی ہے۔ یہ پوری زمین تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مسجد بنی ہے۔ اور عزیزان محترم اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیرت النبی کا جلسہ مناتے ہیں، میں نے کہا سیرت بعد میں میلاد پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے میلاد پہلے ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال پہلے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، تو میں نے کہا اگر نبی 40 سال بعد بنے تو پھر عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ پھر تو 40 سال صبر کیا کرو، 40 سال کے بعد منایا کرو۔ تو آپ پیدائشی نبی ہیں تو اس لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اعتراض کرنے والوں کو یہ اعتراض ہی قائم ہوگا، میسر آئے گا، ان کے لیے یہی سب کچھ ہے، کیونکہ النفاق یورث الاعتراض عربی کا ایک جملہ ہے، اعتراض کرنا منافق کی وراثت ہوتی ہے، اور نبی کی آمد کی خوشی منانا یہ عاشق کی وراثت ہوتی ہے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے، منافق اعتراض کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اچھا جی تم یہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے درود و سلام پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ جہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ تو ہم بتا دیتے کہاں لکھا ہے۔ پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کے لیے سلام اور قیام منع کس نے کیا تھا، اس طرف آتے ہیں، ذرا توجہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کی آپ کو اصل ڈھونڈنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ فلاں جو ہم کام کرتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی اصل کیا ہے۔ ابو جہل نے ایک دن پروگرام بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلاتے ہیں اور کوئی بندہ نبی کو سلام بھی نہیں کرے گا، نبی کے لیے قیام بھی نہیں کرے گا، کھڑا نہیں ہوگا کوئی نبی کے لیے، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی نبی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، سب سے پہلے وہی کھڑا ہوا، تو اس کے حواری کہنے لگے نا مراد مجہول جاہل اجہل، تو نے ہمیں یہ کہا کہ جب نبی آئے تو تم سلام نہیں کرنا اور نبی کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ اس نے کہا میں کیا کرتا، دو فرشتے ہیں میرے کان سے پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا، کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ تو دوستو اس سے دو مسئلے ہمیں معلوم ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سلام اور قیام کے لیے جس نے منع کیا وہ کوئی اچھی شخصیت نہیں ہے، ابو جہل نے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ اس سوچ کے جب میلاد میں آ جاتے ہیں تو پھر بدل ناخواستہ ان کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بعد میں جب اس کو یار کہتے ہیں تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے، کہتے یار کیا کرتا، سارے کھڑے تھے، پھر میں اندر سے بے چین ہوا، مجھے کسی نے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا یہ ازل سے یہ نبی کے لیے سلام اور قیام منع کرتے رہے، فرشتے سب کو کان سے پکڑ کے کھڑا کرتے رہے۔ یہ بات کہ نہیں ہے، تو سلام اور قیام کے لیے سب سے پہلے جیسے نے لوگوں کو منع کیا کہ نبی کے لیے سلام اور قیام منع ہے۔ اب یہ رہا سوال
آپ کہیں گے جناب یہ تو ایک خطیبانہ جملہ تھا، آپ نے تسلی کرا دی، لیکن قرآن اور حدیث سے اگر یہ جواب دیتے تو پھر تو زیادہ مناسب تھا کہ نبی کے لیے کھڑا۔ اب کھڑا ہونے کے لیے دو وجوہات ہیں، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ توجہ ہے؟ تھک گئے لگتا ہے آپ۔ ویسے لاہور والوں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تمہاری قسمت پہ ماتم کروں، کیونکہ ماتم ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے اور نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ورنہ جتنا تھکاوٹ اور سفر سے ہم آتے ہیں نا، یقین کریں نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ مطالعہ پورا ہوتا ہے، نہ سفر پورا ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم بھاگ کے 400 میل سے آتے ہیں آپ لوگوں کو ملنے کے لیے، اور سرکار کا ذکر سنانے کے لیے جب آتے ہیں تو بہانہ بھی نہیں ہوتا، بندے غائب، اور پھر آتے بھی ہیں تو اس قسط سے آتے ہیں جیسے کوئی میرے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یہ بات یہاں یاد رکھنا کھڑے ہونے والی، میں بھول جاتا ہوں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، یہ میں بتاتا ہوں، ذرا میں دو چار باتیں آپ سے بھی کر لوں تو آپ ہمارا سفر بھی دیکھیں اور اپنا انتظار بھی دیکھیں۔ ہماری تو یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم پہنچے نا، یہ سارے نبی کے دیوانے پروانے عاشق، میرے لیے جو بھی آتے وہ نہ آیا کرے، اس کو چھوٹ ہے، میرے لیے کوئی نہ آئے، ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، لیکن جیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے لیے آتے ہو، جس کے لیے آتے ہو اس کے لیے تو اس طرح آنا بنتا نہیں ہے، ویسے اس طرح نہیں بنتا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو انتظار ہو کہ اس وقت لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کتنے بیمار ہیں، آپ قریب المرگ ہیں، کوئی ایسی حیثیت میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا چلنے پھرنے سے آپ آ رہی ہیں، کیا کوئی ایسی کیفیت میں ہو گئے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے کہا آپ نے سفر کیا تو موت واقع ہو جائے گی؟ کتنے افسوس کی بات ہے، اس نبی کے ذکر کے لیے آپ بیمار ہیں، ابھی رشتہ داروں میں فوت کی یا شادی ہو جائے تو فوراً پہنچوں گے، پھر بیماری نہیں، پھر بار بار کہیں گے صحیح چلن دے قابل تو کوئی نہ ہم، لیکن کی کراں پھر ادو پھر کھلے پیندے سی گھروں تو پھر میں آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ دار سے بڑھ کر تم میرے اپنے نبی سے پیار نہ کرو۔ تو کیا پیار ہے آپ کو کہ آپ اپنی طبیعت کو سامنے رکھتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی ایک اور بھی احتمال ہوتا ہے کہ اگر ہمارا تعلق محبوب سے مضبوط ہوتا، جو ذکر کرنے والے ہیں یہ بھی تو انسان ہیں، جو ذکر کرانے والے ہیں یہ بھی تو انسان ہیں، آنے والے کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا سبب بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ 2 جلسے سجائے ہیں، ایک جلسہ توحید کا ہے جس میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عاشق بھی تھے، منافق بھی تھے، سب سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ لیکن جب رسالت کا جلسہ آیا اس میں صرف نبی تھے۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ جب نبی کی بات ہوگی تو خاص لوگ آئیں گے، جب توحید کی بات ہوگی تو پھر عام لوگ آئیں گے۔ اب سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے، مجھے پتہ ہے نا نہیں کہیں گے، کیونکہ جہاں 10 لاکھ ملا رائے ونڈ میں اکٹھے ہوں گے وہاں توحید کا جلسہ ہوگا، میلاد میں تو یہ چند دیوانے ہی نظر آئیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ توحید کے جلسے میں عام خاص سب جاتے ہیں، رسالت کے جلسے میں وہی آتے ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسالت کے جلسے میں وہی آتے ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے۔ عزیزان محترم، نہیں ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ سلام اور قیام کے بارے میں قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نبی کے سلام کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اب کیسے ذکر بلند کیا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اور تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں حدیث لکھی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب میں وہ ذکر قبول ہی نہیں کروں گا جس میں میرا ذکر تو ہو، محبوب تیرا ذکر نہ ہو۔ اچھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر، امام غزالی نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام نے دیکھا ایک کیڑا جا رہا تھا، آپ نے کیڑے کو اٹھایا، اس سے پوچھا اللہ نے تجھے کیوں تخلیق کیا؟ وہ نبی تھے نا، کوئی لاہوری نہیں تھے کہ ان کو کیڑے کی بات سمجھ نہ آتی، نبی تھے۔ کیڑے سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیڑے نے جواب دیا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب
رات ہوتی ہے نا تو میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں، اور جب دن ہوتا ہے تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیڑا۔ اور کیس سے کہہ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ اب داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سن رکھا ہے اللہ اپنا ذکر قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس کے مصطفیٰ کا ساتھ ذکر نہ ہو۔ تو میں حیرت میں چلا گیا، کیڑے تجھے پتا چل گیا کہ اللہ کے ذکر کو، محبوب کا ذکر ہونا لازمی ہے، قبولیت کے لیے محبوب کا ذکر ہوگا۔ تو جن کے دماغوں میں کیڑے ہیں ان کو آج تک بات سمجھ نہیں ہے، یہ کیڑے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نبی کا ذکر کروں گا تو خدا کا ذکر قبول ہوگا۔ سمجھ میں نے مکاشفۃ القلوب کا حوالہ دیا، امام غزالی کا جو لڑنا ہے ان سے جا کے لڑائی کرے، میں نے تو صرف بیان کیا ہے۔ اور فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وارفان اللہ کا ذکر، اللہ نے ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ شفا شریف میں اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتا محبوب میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر کر دیا ہے تو یہ یار لوگ ہمیں مصطفیٰ کا ذکر ہی کرنے نہ دیتے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اب جو ساری رات محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہتا رہے گا، جب قیامت والے دن اس کا نام اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے ساری رات کہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے اور رسول اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ تو جب محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ٹھہرا تو اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، لوٹ کے کرو، نہیں سمجھے؟ وعلی جنوبہم، جنوب کا معنی کہتا ہے یہ سائڈوں، تو لوٹ کے کرو، جیسے بھی کرو نا اللہ کا ذکر کرو، جائز ہے۔ تو تم نے کب کہا ناجائز ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیام، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا، وقعودا علی جنوبہم، کھڑے ہو کر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ملا تیری دلیل کو ہم کیسے مانے؟ قرآن کہتا ہے کھڑے ہو کے ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا پھر ہم جو کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی اور وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اور اس کا استاد آ جائے، وہ بیٹھا رہے گا یا کھڑا ہو جائے گا؟ اچھا پیر آ جائے تو پھر لاہور کا ہو تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، وہ مرفوع القلم ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ گھر میں سوئے رہے، پیر چاہے ادھر بیٹھا ہو، خیر ہے، اس کی خیر ہے۔ میں ویسے اوور آل جو بات کر رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں جو اچھے مرید ہوتے ہیں جب ان کا پیر آ جاتے وہ بیٹھے رہتے کھڑے رہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا قبر میں امتی سویا ہو اور محبوب آ جائیں، فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ امتی پڑا رہے گا یا کھڑا ہو جائے گا؟ اور کھڑا ہو کے نبی کو جب تصور میں خیال میں نبی کو لا کے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر قبر میں جب امام الانبیاء سامنے ہوں گے تو پھر یہ عاشق کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کھڑے ہو کے ذکر کریں گے، ہم تو کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ قرآن نے بھی اشارہ دیا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھو۔ اب میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں، حدیث پڑھیں تو پھر کہتے ہیں اس کی سند بتائیں، ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ واقعہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ جو جنتی ہوں گے ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب دائیں ہاتھ والوں کو نام اعمال ملے گا تو قرآن کہتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اللہ حکم دے گا اے دائیں ہاتھ والوں کھڑے ہو کر میرے نبی پر سلام پڑھو۔
کاف کی ضمیر کا مرجع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب دائیں ہاتھ والوں کو سلام پڑھنے کی وجہ سے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب تم میرے نبی پر سلام پڑھو، تو پتہ چلے جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے، کیونکہ وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ فرمایا فسلام لک من اصحاب الیمین، اور جو یہاں پر عادت نہیں ہوگی تو وہاں کیسے پڑھے گا؟ جو یہاں پڑھے گا تو وہی پڑھے گا نا۔ تو اعلی حضرت نے یہی کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا فسلام لک من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والو جو نام اعمال لے کے کھڑے ہو، اب جانے جانا سامنے ہے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے، ہاں جی نبی وہاں پہ تشریف فرما ہے، اب تم سلام پڑھو، سلام پڑھو۔ اور کہتے ہیں 70,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوں گے، جبریل امی میرے آقا کو دولہا بنا کے لا رہے ہوں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں گا، دیکھ رہا ہوں گا۔ اور آپ ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کسی کا مرشد گھر میں آئے نا تو بچوں کو کہتے ہیں یہ بیٹے تم نے پھول لے کے کھڑے ہونا ہے، جب حضرت صاحب آئے نا تو تم اس پر یہ پھول پھینکنا شروع کر دینا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور جب حضرت صاحب آتے ہیں تو بچے تھوڑا سا سستی کریں، نہ پھینکے تو کیا کہتے ہیں؟ چھٹو یار، چھٹو نا، اور تمہاری ڈیوٹی جو لگائی تھی نا ذرا پھول پھینکو نا، کہتے ہو نا۔ تو یہی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ فرمائے گا فسلام لک من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والو اب تمہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل چکا، جنت کی بشارت مل چکی، اب سلام پڑھنا شروع کر دو۔ فرماتے 70,000 فرشتے دائیں بائیں ہوں گے اور وہاں میں کھڑا ہوں گا، جبریل امی کھڑے ہوں گے، اور جبریل امی جب مجھے دیکھیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمارا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، یا ہمیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے یا حدیث رسول سے تائید ملتی ہے، وہی ہمارے نظریات ہیں۔ اچھا، ابو لہب کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، ابو لہب کو تو تب یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہیں نا، تو یہ ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اصل کچھ لوگ اس کو سویبہ پڑھتے ہیں، اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، اصل یہ سویبہ ہے۔ تو وہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور کہنے لگی ابو لہب، اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بخاری نے۔ اب جو اعتراض بنتے ہیں امام بخاری پہ بنتے ہیں، ویسے تم بخاری کرتے ہو نا، پھر اس کو بھی پڑھو نا، اپنی مرضی کی حدیثیں پڑھتے ہو باقی چھوڑ دیتے ہو۔ تو امام بخاری نے یہ لکھا، سویبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ ابو لہب خوش ہو گیا۔ جب ابو لہب خوش ہوا اس نے انگلی سے اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو میلاد کی خبر لائی ہے، تو نبی کی پیدائش کی خبر لی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جب ہو گیا مرنے کے بعد حضرت عباس نے، ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو پوچھا سنا کیا بنی؟ اس نے کہا جی کیا بتائیں، جب میں قبر میں آیا ہوں مجھے اتنا عذاب دیا جا رہا ہے حضور کی مخالفت کرنے سے، لیکن جب وہ پیر کا دن آتا جس دن میں نے غلام آزاد کی تھی تو میری انگلی سے میٹھا شیرہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو میری وہ جو عذاب کی کیفیت ہے نا وہ اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ محدثین نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر بھی ہو وہ نماز پڑھے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ روزہ رکھے فائدہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ دے فائدہ نہیں ہوگا، وہ حج کرے فائدہ نہیں ہوگا، مگر نبی کے میلاد کی خوشی منائے تو قبر میں کافر کو بھی فائدہ ہوگا، تو مسلمان کو کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی، کافر کو فائدہ ہوگا تو مسلمان کو کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ اچھا، یہ حدیث امام بخاری نے لکھی، تو جب یہ حدیث امام بخاری نے لکھی تو انہوں نے دو اعتراض وہاں پہ جھڑ دیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا، کیا صحابی رسول کا خواب شریعت بن سکتا ہے؟ اور دوسرا اعتراض انہوں نے فوراً یہ کر دیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ تو کافر تھا، کافر ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہو،
کافر کے منہ سے سچ کب نکلتا ہے؟ جب انہوں نے دو اعتراض کیے تو پھر ہم میدان عمل میں ان کو جواب دیا، اور آج تک ان سے جواب نہیں بن سکا۔ آپ نے کہا کہ صحابی رسول کا خواب شریعت بن سکتا ہے، تو سنو، جب نماز کا حکم ہوا، قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے نا، واقعیم الصلاۃ، اذان کا لکھا ہوا ہے، اذان بھی دو۔ جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ تو بہت چیزیں اس کو چھوڑنی پڑیں گی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں کہ اچھی بات ہے، مانتے تو یہ بتاؤ صبح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں۔ میں کہ قرآن سے نکال کے دکھانا، تم قرآن کو مانتے نا، حدیث کو تو مانتے نہیں نا۔ تو قرآن تو سمجھ ہی تب آتا ہے جب حدیث کو سمجھا جائے۔ تو عزیزان محترم، جب اذان کا حکم ملا نا، اذان کا، اذان دی جائے، اذان کا حکم بھی قرآن و حدیث میں ہے، اس بات کو مانے۔ طریقہ اذان کا نہیں ہے۔ طریقہ اذان کا کیا تھا؟ میرے آقا نے بلایا صحابہ کو، اذان کیسے دی جائے، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا دف بجایا جائے، مختلف لوگوں نے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو کل فیصلہ کریں گے۔ اب ایک صحابی رسول آتے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے دیکھا یہ ایسے اذان دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، یہ حدیث بخاری کی، حضرت فاروق اعظم نے تہبند پکڑا ہوا، اس کو جیسے اکثر آپ نے دیکھا دیہاتوں میں تہبند باندھتے، ایسے اس کو نا ایسے مضبوط کرتے دوڑتے، یا رسول اللہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے خواب دیکھا، شریعت بن گئی، اذان بن گئی، تو صحابی کا خواب شریعت بن سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوتے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے مفتی اور علماء، میں دیکھتا ان کو کتنا وائی طاری ہوتا ہے، آپ کے جوں ہی آپ کو نہیں رنگی، پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ اچھا بہرحال جتنا علم ہوتا ہے اتنی پرواز ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کافر تھا، ہو سکتا ہے کافر نے جھوٹ بھی بولا ہو۔ میں نے کہا کافر کبھی کبھی سچ بھی بولتے ہیں۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بیت المال کے اوپر ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ کی سرکار نے لگا دی۔ ایک بندہ آیا، وہ مال چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا، چل میں تجھے سرکار کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے سرکار کے پاس نہ لے جا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے اگلے دن پھر آ جاتے ہیں دروازہ بجانے کے لیے، پھر آ جاتے ہیں، اور پھر جناب والا اگلے دن پھر آ گیا۔ تیسرے دن جب آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، اب میں تجھے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے سرکار کے پاس نہ لے جا، میں تجھے نا ایک بات بتاتا ہوں، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے چور نہیں آ سکتا۔ صبح جب وہ گیا تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا تھا تو شیطان مگر بات سچی کر گیا۔ ابو لہب شیطان سے بڑا کافر تو نہیں تھا، تو آپ کہتے کافر کے منہ سے سچ نہیں نکلتا، نبی فرما رہے تھا تو شیطان مگر بات سچی کر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو عزیزان محترم، دو راتیں ایسی ہیں جو برکت والی ہیں، ایک لیلۃ القدر ہے، ایک لیلۃ المیلاد ہے۔ امام کسلانی فرماتے ہیں یہ جو میلاد کی رات ہے، 12 ربیع الاول کی جو رات ہے، یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اے امام کسلانی کیسے افضل ہے؟ فرمایا اس رات میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن آیا ہے، اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر قرآن نہ آتا، اگر صاحب قرآن کی جلوہ گری نہ ہوتی تو قرآن کبھی نہ آتا۔ اور اس رات میں فرشتے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں، لیلۃ المیلاد میں مصطفیٰ آئے ہیں، فرشتے امتی ہیں، مصطفیٰ میرے آقا ان کے بھی رسول ہیں۔ تو رسول کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ المیلاد میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اس لیے یہ افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے قرآن اور رحمت ہے۔ اور میرے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ چلے جی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس سے میرے آقا کا جو رات ہے یہ میلاد افضل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لیلۃ المیلاد تو ایک دفعہ ہوئی، میرے آقا تو ایک دفعہ تشریف لائے، ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا لیلۃ القدر بھی تو ایک دفعہ ہوئی، ہر سال لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو؟ جس کلیے سے ہر سال لیلۃ القدر منائی جاتی ہے، اسی کلیے سے ہر رات ہر لیلۃ المیلاد عاشقان مصطفیٰ مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، دیکھ لیں گلا خراب ہونے کے باوجود میں بھی گھنٹہ تمہیں پھر بھی سنا گیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، اصل میں پتہ ہے یہ گلا خراب کیوں ہوتا ہے؟ سفر کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، پھر جہاں بھی جائے نا
الحمدللہ بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی پیش کر دیتے، یہ پیئے، ہم کہتے نہیں پیتے، وہ کہتے آج پیو کچھ نہ تھی سی۔ یہ ان کی ولایت کا اثر گلے میں پڑ گیا ہے۔ آج پی لے کچھ نہیں ہوگا، آج ہماری ذمہ داری ہے جی آپ پی لیں، آج پی لے کچھ نہیں ہوگا، ہم بیٹھے نہیں، اور الحمدللہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا، پھر وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ عزیزان محترم، نعمت الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام حجر نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابو عامر یمنی ایک شخص تھا جو بت پرست تھا، ایک حبیب یمنی ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تشریف لائے تھے، وہ اور ہیں، یہ عامر یمنی اور ہیں، یہ بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بت کی پوجا کر رہے تھے، بت کی پوجا کر رہے تھے، بت کے سے اندر سے آواز آئی، اے بتوں کے پوجنے والوں چھوڑ دو، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو گئی ہے، امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ساتھ بیوی بیٹھی تھی، بیویاں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں نا، لاہور میں زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ سمجھدار تھی، اس نے کہا آج بت بول ہی پڑے ہیں احمد مصطفیٰ پر، احمد مصطفیٰ پر بت بول ہی پڑے ہیں، ذرا نبی کا پتہ ہی پوچھ لو۔ یا مجھے بڑا ارمان ہوتا ہے لاہور والوں تم پر، جب نبی کی آمد کا آئے ہو تو بت بول پڑتے، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، بت بول پڑے آپ نہ بولے۔ تو بتوں نے کہا امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، امام الانبیاء تشریف فرما ہو چکے، تو بیوی نے کہا پتہ ہی پوچھ لو۔ پتہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا مکے میں آئے ہیں، نام محمد ہے، ابا جی کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، جو دودھ پلائیں گی اس کا نام حضرت حلیمہ ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بت پتہ بتا رہا ہے، نبی کی آمد پہ بت بولے، اور جو نبی کی آمد پہ نہ بولے میں کیا سمجھوں۔ تو عزیزان محترم، جب وہ گھر سے نکلنے لگے، ان کی ایک بیٹی تھی جو آنکھوں سے نابینا، ہاتھ اس کے سوکھے ہوئے، پاؤں اس کے سوکھے ہوئے، وہ سامنے تندرست ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب سامنے کھڑی ہوتی ہے تو باپ سوال کرتا ہے بیٹے تیری آنکھیں سلامت نہیں تھیں، تیرے ہاتھ سلامت نہیں تھے، کیا ہوا؟ کہا ابھی جو بت احمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا میں نے بھی سنا، میں نے اس نبی کے نور کا وسیلہ پیش کیا، ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا نبی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، فرشتے نے مجھے ہاتھ پھیرا ہے، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ اگر بت نبی کا ذکر کرے، سننے والا دعا کرے، قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی عاشق ہو پھر اس امت کا عالم ہو، وہ میلاد پڑھے اور پھر دعا مانگے، کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ توجہ ہے آپ کی۔ بت نے کہا امام الانبیاء حضرت عامر یمنی نے جب دیکھا بیٹی تندرست ہو گئی، بت بول پڑا، اور اب عشق میں اضافہ ہوا، وہاں سے چلتے ہیں یمن سے، جوتی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور چلتے چلتے مکے پہنچتے ہیں، حضرت آمنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے من دق الباب، اے دروازے میں دستک دینے والے کون ہو؟ کہتے میں عامر نام ہے، جانے جانا کا سن کے آیا ہوں، سن کے آیا ہوں، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اور نور ایسا میرے گھر میں بھی آیا ہے کہ بیمار بھی تندرست ہونے لگے، اندھے بھی جو ہے وہ بینا ہو گئے، مریض بھی شفا یاب ہو گئے۔ ابھی آپ دنیا میں آئے ہیں، معجزات کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس نبی کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس نبی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ ارشاد فرمانے لگی ہیں چونکہ یہود میرے اس بیٹے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو میرے سسر نے جناب عبد المطلب نے منع کیا ہے، لیکن تو یمن سے چل کے آیا، تیرے پاؤں کے چھالے گواہ ہیں محبوب کے عشق کے، اتنی دور سے آیا ہے، لہذا چل تجھے دیدار کراتی ہوں۔ اب وہ دیدار کا جو منظر ہے نا، آپ تصور چشم تصور سے دیکھیں، خیالات کے تصور سے دیکھیں۔ عامر جب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں، جنت کا دوپٹہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا ہوا ہے، حضرت آمنہ نے وہ دوپٹہ ہٹایا، میرے آقا نے اپنے عاشق زار حضرت عامر کو دیکھا،
جیسے ہی آنکھ کھول کے دیکھا اور ہلکے سے مسکرائے جیسے مسکرائے حضرت عامر یمنی کے دل کی کیفیت بدل گئی اور جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ بس پھر دیکھتے ہی رہ گئے، وہ جان گئے والضحیٰ کا چہرہ ہے، وہ مان گئے واللیل کی زلفیں ہیں، وہ سمجھ گئے ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، وہ جان گئے ید اللہ والی زبان ہے، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، لسان اللہ والی زبان ہے، علم نشرہ والا سینہ ہے، یہ سر تپا معجزات ہی معجزات ہیں۔ اور میرے آقا کی ولادت پر حضرت مریم، حضرت حوا، حضرت آسیہ آئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ لاہور میں پیدا ہو اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ سے دائی آئی ہو؟ نہیں، جس شہر میں بچے کی آمد ہوتی ہے دائی بھی اسی شہر کی ہوتی ہے۔ جس نگری سے میرے آقا آئے تھے جنت سے، وہاں سے حوریں بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت آسیہ بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت مریم بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت حوا بھی آئی ہوئی ہیں، یہ بتانے کے لیے یہ تمہارے دیش کے باسی نہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں۔ تو کہاں سے آئے؟ کہا قد جاکم من اللہ، قد جاکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے ان کی دائیاں بن کے آئی ہیں، اللہ کی طرف سے دائیاں بن کے آئی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا نا واجد طاری ہو گیا، کیفیت بدل گئی، طبیعت مچل گئی، بہر آتے ہیں۔ پھر دل نے کہا ایک دفعہ پھر جانے جانا کا دیدار، پھر دل نے کہا ایک بار جانے جانا کا دیدار ہو، پھر دل نے کہا واپس آتے ہیں، کہتے اماں ایک بار پھر جلوہ دکھا دے، ایک بار والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرا دے، ایک دفعہ اس محبوب کا دیدار کروا دے۔ اتنے حسین، اتنے معجبی، اتنے شہنشاہ، اتنے حسینوں کے سردار میں نے نہیں دیکھا۔ ایک بار چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہے، چہرے پہ نور کی ضیاء پاشیاں ہیں، ذرا پردہ ہٹا تو صحیح اماں، ایک بار پردہ ہٹا، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عامر یمنی نے پھر جب دیکھا، پردہ ہٹا، چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑی اور وہیں جان دے دی اور میرے آقا کے قدمین پہ گر گئے، موت واقع ہو گئی۔ حضرت آمنہ پریشان ہوئی کہ یہ تو فوت ہو گیا، مجھے منع کیا تھا دیدار نہیں کروانا، اب یہ جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ ہاتف غیب سے آواز آئی میرے نبی کی، اماں آمنہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرے نبی کا عاشق ہے اور میرے نبی کے قدموں میں اس نے جان دی ہے، اور جو نبی کا عاشق جہاں بھی مرتا ہے فرشتے اٹھا کے اس کو میرے دامن میں لے آتے ہیں، میرے دامن میں لے آتے ہیں، میرے دامن میں لے آتے ہیں۔ شاید ذکر الہی کی مجالس میں لوگ نہیں جاتے، شاید مر جائیں تو کہیں فرشتے اٹھا کے جنت میں نہ لے جائیں، یہ جانا نہیں چاہتے۔ علماء پہنچانا چاہتے، یہ جانا نہیں چاہتے۔ عامر یمنی سے پوچھیں، عامر یمنی وہ ہیں کہ فرشتے اٹھا کے ان کے جنازے کو جہاں پہ لے گئے جنت میں، اور کہا یہ میرے نبی کا پہلا عاشق زار ہے، پہلے نبی کا عاشق زار ہے۔ اگر اسی پر کلام کروں تو ساری رات گزر جائے گی۔ عاشق چل کے آیا تھا، یمن سے آیا تھا، پیدل چل کے آیا تھا، چھالے ہو گئے تھے۔ صوفیاء کہتے ہیں وصال ذکر محبوب وصال محبوب است، محبوب کا ذکر محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم نہیں جا سکتے ذکر رسول کے لیے، سارے سرور سے ہمارے پاس ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ میرے یمنی تو کیسے چل کے آیا؟ تو مجھے وجدان میں یہی کہا چل کے آیا ہوں، تو پھر یہاں بھی تو نہیں رہا، فرشتوں نے اٹھا کے میرا جو استقبال کیا ہے، فرشتے اٹھا کے مجھے دامن خدا میں لے گئے ہیں، رحمت خداوندی میں مجھے پہنچا دیا ہے۔ میں چل کے آیا ہوں اپنے یار کے لیے، تو میرے سرکار نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کے لیے گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، نبی کے لیے نکلنا پڑتا ہے، نبی کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ پھر منزلیں، پھر جناب والا قسمتیں، اور پھر یہ دنیا کی ساری نعمتیں عرف و اعلیٰ بن کر دامن میں لپٹ جاتی ہیں۔ تو میں کافی کوشش کی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کا ناطے کا بند کر دوں، ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جنہوں نے نہیں ماننا ازل سے بدبخت ہیں، وہ نہیں مانے۔ شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو، آج تک کیا اس نے؟ تو یہ بھی تو اس کی اولاد ہے، اس نے خدا کی بات نہیں مانی، تو یہ اللہ کے بندوں کی بات کیسے مانیں گے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟